پورا دن نہیں گزرے گا وہ آپ کے بنا رہ نہیں سکے گا جو آپ کے ساتھ بولنا گوارا نہیں کرتا۔ صرف یہ آپ ایک مرتبہ یہ عمل کر لیں، ایک مرتبہ، انشاءاللہ پھر اس کے بعد اس کی حالت دیکھیں گے، آپ کو خود کو پتہ چل جائے گا یہ کیا ہے۔ سلام ہو ان آنکھوں پر جو بیدار رہتی ہیں، سلام ہو ان آنکھوں پر جو بہتی رہتی ہیں، سلام ہو ان محرابوں پر جو روشن اور منور ہیں، سلام ہو قطرہ قطرہ بن کر گرنے والے آنسوؤں پر، سلام ہو سوختہ دلوں سے نکلنے والی آہوں پر۔ الہی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما جن کے روزے اور نمازیں تو نے قبول فرمائی ہیں اور جن کی برائیوں کو تو نے نیکیوں سے بدل دیا اور اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمایا اور ان کے مراتب بلند فرمائے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے جو کہ محبت کا ایک خاص وظیفہ ہے، جو کہ بزرگان دین کا ایک مجرب شدہ وظیفہ ہے، لیکن یہ ایک خاص طریقے کا وظیفہ ہے۔ اگر آپ سماعت فرمائیں گے مکمل ویڈیو تو انشاءاللہ العزیز آپ کو یہ طریقہ کار بھی سمجھ آ جائے گا، لیکن یہ سخت ترین اور جلالی وظیفہ ہے، اس کو کرنا صرف جائز کام کے لیے، صرف جائز کام کے لیے۔ مثال کے طور پر اگر بیوی روٹھی ہوئی ہے، آپ بیوی کے لیے کر سکتے ہیں، میاں روٹھا ہوا ہے میاں کے لیے بھی کر سکتے ہیں، بہن بھی آپس میں روٹھے ہوئے ہیں، یا اور کوئی قریبی رشتہ ایسا ہے کہ جو قریبی ہے کہ آپ اس کو منانا چاہتے ہیں وہ نہیں مانتا، یا پھر اس کو آپ شادی کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، کوئی شادی کے لیے راضی نہیں ہوتا، جس طرح کہ آج کل کا یہ ایک پرفتن دور ہے، اس کے اندر لڑکے آتے ہیں جناب علی لڑکیوں کی زندگی میں اور زندگیاں برباد کر کے چلے جاتے ہیں۔ یہ سب محبتیں جھوٹی ہیں، ہے ان میں کچھ نہیں۔ لیکن اگر جائز مقصد ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ نیت صاف اور منزل آسان، اگر جائز مقصد ہے تو آپ اس کے لیے کر سکتے ہیں، اس کو جائز کے لیے، ناجائز کے لیے بالکل نہ کریں اور نہ ہی کرنے کی ہم اجازت دیتے ہیں دوستوں، لیکن کریں گے ان شرائط کے ساتھ جو میں شرائط بتا رہا ہوں، ان شرائط کے ساتھ کریں، انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ العزیز کامیابی حاصل ہوگی۔ دوستوں یہ دنیا کی محبت یہ ایک ہوا کا جھونکا ہے جو لگتا ہے اور چلا جاتا ہے، یہ غلط بات ہے۔ کوئی کہتے ہیں یار ہم اس کے سوا نہیں رہ سکتے، ہم اس کے سوا مر جائیں گے، یہ سب فراڈ ہے، سب جھوٹ ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ حقیقتاً کہہ رہا ہوں۔ وقت ہوتا ہے گزر جاتا ہے، جب وقت گزرتا ہے ہر چیز ذہن سے۔ یار دنیا کے اندر سب سے زیادہ عزیز اور سب سے پیاری چیز ماں کا دودھ ہے، وقت کے ساتھ ساتھ انسان ماں کا دودھ بھی بھول جاتا ہے، سب سے پیاری چیز ہے ماں کا دودھ، ماں کے دودھ سے بھی انسان دور ہو جاتا ہے، آخر زندہ رہتا نہیں۔ یہ غلط بات ہے کہ ہم اس کے سوا نہیں رہ سکتے، غلط ہے بالکل، لیکن اس کو جائز کام کے لیے استعمال کریں، ناجائز کے لیے بالکل ہم اجازت نہیں دیتے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ نماز کی پابندی لازمی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضرور۔ دوستو جب شرائط پر عمل نہیں کرتے تو پھر رجعت ہو جاتی ہے، اور جب رجعت ہو جاتی ہے تو پھر لوگ کہتے ہیں یار وظیفہ کوئی اثر نہیں کرتا، حالانکہ ہوتا رجعت کا مسئلہ ہے، اور رجعت کا مسئلہ ہوتا کیوں ہے؟ وہ ایسے کہ کسی کا وظیفہ اٹھا کر دیا، یا کرتے کرتے ناغہ کر دیا، یا بغیر شرائط کے وظیفہ کرنا شروع کر دیا، یا گوگل کھولی اور گوگل سے جو لفظ آیا وظیفہ کرنا شروع کر دیا۔ ایسا نہیں ہے، وظیفہ لیں تو کسی کامل آدمی سے لیں، کسی کامل آدمی سے، اور جو وہ شرائط بتائیں ان شرائط پر بھی عمل کریں، ورنہ ایسے وظیفے کریں گے تو یہ وظیفے برباد کر ڈالتے ہیں، اور کئی گھروں کو تباہ ہوتے ہم نے دیکھا ہے، اور کئی زندگیاں تباہ ہوتی ہم نے دیکھی ہیں۔ کوشش کریں کہ ایسے نہیں یار کہ جو مرضی چاہے وظیفہ کرتے جائیں، بچے ایسے، اور جو وظیفہ تمہیں آدمی دیتا ہے تو اس آدمی سب سے پہلے اس آدمی کی طرف دیکھیں، وہ آدمی کتنا کامل ہے، کیا اس کی داڑھی شریف شرع کے مطابق ہے، کیا اس کی زندگی شریعت کے مطابق ہے، کیا وہ نمازی ہے، کیا وہ پرہیزگار متقی ہے۔ یہ چیز تو ہم دیکھتے نہیں ہیں، بس آنکھوں کے اوپر ایک غبار ہوتا ہے، ایک پردہ ہوتا ہے جو وہ ہٹتا نہیں ہے، اب چیز ہم پہچان نہیں سکتے۔ یار جب دنیا کی چیز ہم لیتے ہیں تو کتنا ٹٹول پٹول کر اور کتنا جناب علی جانچ پڑتال کر کے لیتے ہیں،
اور یہ تو بادشاہ اور روحانی علم ہے۔ کوشش فرمائیں کہ اگر آپ وظیفہ کرنا بھی چاہتے ہیں تو ان چیزوں کو مد نظر رکھا کریں، ورنہ رجعت ہو جائے گی، اور جب رجعت ہو جاتی ہے تو پھر جو مرضی وظیفہ کرتے جائیں کوئی چیز وظیفہ اثر نہیں کرے گا۔ پھر اس کے بعد آپ کہیں گے یار وظائف تو کوئی اثر نہیں کرتے، یوٹیوب کے وظائف ہی فیک ہوتے ہیں۔ نہ، الحمدللہ یہ تحفظ اسلام براڈ کاسٹ یہ وہ چینل ہے کہ جس نے لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں الحمدللہ، اور جوک در جوک الحمدللہ لوگ ہماری طرف آ رہے ہیں۔ کوشش فرمائیں شرائط پر عمل کیا کریں۔ جو پہلی شرط میں نے بتائی ہے کہ نماز کی پابندی، اور دوسری شرط یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت لازمی کریں، روزانہ کی بنا پہ کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت لازمی کریں۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کرنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والے کو اللہ اپنا دوست رکھتا ہے۔ دوستو، گناہوں سے توبہ کرنے سے انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، گناہوں سے توبہ کرنے سے رزق وسیع ہوتا ہے، گناہوں سے توبہ کرنے سے انسان کی زندگی بدل جاتی ہے، گناہوں سے توبہ کرنے سے برکتیں ہی برکتیں ہوتی ہیں۔ کوشش فرمایا کریں، اور جمعرات جو اجتماع ہوتا ہے اجتماعی دعا میں شمولیت اختیار کیا کریں، لائیو جو اجتماع چلایا جاتا ہے اس اجتماع میں شمولیت اختیار کیا کریں۔ کوشش فرمایا کریں یار یہ زندگی 4 دن کی گزر جائے گی۔ اور چوتھی شرط اس وظیفے کی یہ ہے کہ اس کو کرنے سے پہلے، چونکہ یہ ایک جلالی وظیفہ ہے، تو اس کو کرنے سے پہلے کم از کم تھوڑا سا صدقہ لازمی کریں، اگرچہ 5 روپے کیوں نہ ہو۔ ساتھ کہیں مسجد زیر تعمیر ہے، اس مسجد پہ خرچ کر دیں، کہ حدیث پاک میں آتا ہے جس نے مسجد کے تعمیراتی کام میں آدھی اینٹ خرچ کی مولا کریم اس کا بھی محل جنت میں بنا دیتا ہے۔ اور یا غریب یتیم مسکین ہے ان پہ خرچ کر دیں، یا پھر دین کی اشاعت کے ادارے، جس طرح کہ اب ہمارا ادارہ ہے، یہاں اب ہم مسجد کو بڑھا رہے ہیں تو یہاں سریہ کی ضرورت ہے، سیمنٹ کی ضرورت ہے، بجلی کی ضرورت ہے، یہ ایک صدقہ جاریہ ہے۔ حدیث پاک میں آتے دین کے طالب علم پر 1 روپیہ خرچ کیا مولا کریم احد پہاڑ کے برابر اس کو ثواب عطا فرمائے گا۔ حدیث پاک میں آتے جس نے دنیا میں رہ کر قرآن کی حفاظت کی مولا کریم قبر کے اندر جہنم کی آگ سے اس کو محفوظ فرمائے گا۔ دوستو کوشش فرمائیں جتنا ہو سکے اس مقدس کام کے اندر اپنا لازمی حصہ ڈالیں، اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، لازمی اس میں حصہ ڈالیں۔ انشاءاللہ مولا کریم اسی مقدس کام کے صدقے ہی کرم نوازی فرمائے گا۔ ظاہری بات ہے کافی سارے معاملات ہیں، اب تو الحمدللہ ادارہ نے ایک اور قدم اٹھایا ہے، الحمدللہ آن لائن قرآن اکیڈمی، جس میں کوئی فیس والی بات نہیں، کوئی کچھ نہیں، فی سبیل اللہ قرآن کریم کی تلاوت دی جائے گی انشاءاللہ العزیز، اور قرآن کریم کی تعلیم دی جائے گی فی سبیل اللہ۔ کوئی عالم کورس کرنا چاہے، کوئی قرآن کریم حفظ کرنا چاہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنا چاہے، تعلیم لینا چاہے، بالکل فی سبیل اللہ، اس میں کوئی پیسے نہیں ہے، اور یہ ان قریب انشاءاللہ العزیز شیڈول بھی جاری کر دیا جائے گا۔ کوشش فرمائیں کہ نیکی کے کام میں قدم بڑھائیں جتنا ہو سکتا ہے۔ دوستو یہی چیز ہے کہ جو آخرت کے لیے ذریعہ نجات بنے گی، اور کوشش فرمائیں کہ اس مقدس کام کے اندر بھی لازمی حصہ ڈالیں انشاءاللہ العزیز۔ رب کی بارگاہ میں پکی امید ہے کہ مولا کریم اسی مقدس کام کے صدقے کرم نوازی فرمائے گا۔ کوشش فرمایا کریں۔ ظاہری بات ہے کہ جب تعلیمی نظام اور تعمیری نظام دونوں جاری ہوں تو مشکل ہوتا ہے نظام چلانا، الحمدللہ آپ دوستوں کے دعا کے صدقے کرم نوازی چل رہا ہے۔ کوشش فرمائیں کہ اس مقدس کام میں اپنا لازمی حصہ ڈالیں۔ سکرین پر آپ دیکھ رہے ہوں گے الائٹ بینک اکاؤنٹ، جاز کیش اکاؤنٹ، ایزی پیسہ اکاؤنٹ، یو بی ایل بینک اکاؤنٹ، جتنا ہو سکتا ہے اگرچہ 10 روپے کیوں نہیں، اس مقدس کام میں اپنا حصہ لازمی ڈالیں۔ انشاءاللہ مولا کریم اسی کے صدقے ہی کرم نوازی فرمائے گا انشاءاللہ العزیز۔ تو دوستو آج کا جو وظیفہ ہے ان شرائط کے ساتھ آپ کریں، انشاءاللہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں پہلا دن پورا نہیں گزرے گا اس سے پہلے آپ کا کام ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ یہ محبت کا انتہا درجے کا جلالی وظیفہ ہے، اس لیے میں نے صدقے کا کہا ہے کہ صدقہ لازمی کریں گے، اللہ فضل فرمائے گا انشاءاللہ العزیز۔ تو کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ ایک مٹی کی ہانڈی لیں، چھوٹی سی مٹی کی ہانڈی ملتی ہے بازار سے، جو جناب علی بازار میں جائیں تو مٹی کی ہانڈیاں بنی ہوتی ہیں، آپ وہ مٹی کی ہانڈی لیں، مٹی کی ہانڈی لے کر اس کی چاروں سائڈ پہ سوراخ کر دیں، یا سوراخ کی ہوئی ہانڈی لے لیں۔ کچھ ہانڈیاں ایسی ہوتی ہیں جن میں مونگ پھلی یا اس طرح کی بنائی جاتی ہیں، ان کے اندر سوراخ ہوتے ہیں، چاروں طرف سے سوراخ کر لیں، یا 2 سوراخ کر لیں، 3 سوراخ کر لیں، کم از کم 4 سوراخ ہونے چاہیے، کوشش کریں زیادہ سے زیادہ 4، اس سے پہلے کم از کم 2 ہونے چاہیے سوراخ، ان کے اندر سوراخ کر لیں۔
مٹی کی ہانڈی کے اندر، اور پھر جس کو آپ چاہتے ہیں یار وہ شخص میرے پاس آ جائے، یا میرے جناب علی قریب آئے، یا میری ہر بات وہ مانے، یا آپ رشتہ لینا چاہتے ہیں وہ رشتہ نہیں دیتا، آپ چاہتے ہیں کہ وہ رشتہ خود لے کر آئے، تو آپ ایسا کریں، اس بندے کے پاؤں کی مٹی لیں، پاؤں کی مٹی لے کر اور اس پاؤں کی مٹی کو ہانڈی کے اندر رکھ دیں، پھر جناب علی اپنے پاؤں کی بھی مٹی لے لیں، بہتر ہے کہ اپنے پاؤں کی بھی ساتھ مٹی لے لیں، ان دونوں مٹیوں کو ملا کر اس ہانڈی کے اندر رکھ دیں، رکھ کر پھر آگ جلتی ہوئی 2 لکڑیاں اٹھانی ہیں یا 3 یا 4، جن کو ان سوراخوں سے ہی ہانڈی کے اندر ہی ان کو ڈال دینا ہے، ہانڈی کے اندر ہی ڈال دینا، اور پھر اوپر سے ہانڈی کو کسی چیز سے بند کر دیں، وہ مٹی اس کے اندر ہو، ہانڈی کو اس چیز سے بند کر دیں، بند کر کے پھر 7 مرتبہ آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی، اس شخص کا تصور کر کے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، 7 مرتبہ یہ پڑھ کر جناب علی اسی ہانڈی کی طرف پھونک مار دینی ہے، اور پھر اس کا نام لے کر پھر پھونک مارنی دوسری مرتبہ، پھر اس کا نام لے کر پھر تیسری مرتبہ پھونک مارنی ہے، پھر اس کا نام لے کر کہ وہ میرے پاس آئے 4تھی مرتبہ پھونک مارنی ہے ہانڈی کی طرف، وہ ہانڈی جلتی رہے، آپ اسی طرح لکڑیاں جلتی رہے، کم از کم 41 مرتبہ پھر سورۃ اخلاص پڑھیں، پھر پھونک نہیں مارنے، صرف 41 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، صرف یہ آپ 1 مرتبہ یہ عمل کر لیں، 1 مرتبہ انشاءاللہ، پھر اس کے بعد اس کی حالت دیکھیں گے، آپ کو خود کو پتہ چل جائے گا یہ کیا، کوشش کریں 1 مرتبہ یہ کریں، انشاءاللہ پورا دن نہیں گزرے گا وہ آپ کے بنا رہ نہیں سکے گا جو آپ کے ساتھ بولنا گوارا نہیں کرتا، انشاءاللہ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔